پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگے ان کے لیے، اولا یا نہ تستغفر لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگے ان کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ برابر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. کن کے لیے؟ ان منافقین کے لیے. منافقین کے لیے استغفار کی ممانعت کی گئی. ان تستغفر لہم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش مانگیں گے ان کے لیے 70 مرتن، 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہ معاف کرے گا اللہ ان کے لیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کیا تو بھی اللہ تعالیٰ ان منافقین کو معاف نہیں کرے گا. یہاں پر جو 70 کا ذکر آیا ہے، یعنی 70 کے عدد کا ذکر آیا ہے، یہ مبالغے کے لیے آیا ہے. مراد یہ ہے کہ جتنا چاہے استغفار کریں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زائد مرتبہ مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان منافقوں کو معاف کر دے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بخشش طلب کرنے میں گنجائش باقی نہ رکھیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے. یہ منافق اس بات کے مستحق نہیں کہ ان کے لیے بخشش مانگی جائے. ٹھیک ہے جی، یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. ایسا نہیں. ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نرم رویے کی وجہ سے ہر ایک کے لیے دعائیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا منافقین کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اللہ تو ان کی اصلاح فرما دے. کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاتا، آپ کی فرمانبرداری کرتا تو آپ اس کے لیے بھی دعا کرتے، اور کوئی نہ آتا اپنی روش پر ہی رہتا تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت دے دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر ہی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر ان منافقین کے لیے دعا کی یا نہ کی برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر بہت زیادہ بھی استغفار ان کے لیے کریں گے، ان منافقین کے لیے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، پس ہرگز نہ معاف کرے گا اللہ ان کے لیے. کیوں معافی نہیں ملے گی؟ ذَلِكَ، یہ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے کفروا، انکار کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہوں نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، اس وجہ سے ان کو یہ معافی نہیں ملے گی. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الفاسقین، نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. اچھا، یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو اس کو مطلوب ایمان تک پہنچاتی ہے، ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی تو ہر کافر و مومن کے لیے اللہ نے رکھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف آنے کی جو گائیڈنس ہے وہ تو ہر کافر اور مومن کے لیے رکھی ہے. لیکن یہاں ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ایسی ہدایت جو اس کو مطلوب ایمان تک پہنچاتی ہے. اب ہوا کیا تھا کہ یہ آیت اتری غزوہ تبوک سے واپسی پر. عبداللہ بن ابی کا تھوڑی مدت میں انتقال ہو گیا، اور ان کے بیٹے جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ پکے اور سچے صحابی تھے اور اپنے باپ کے کرتوتوں سے واقف بھی تھے. وہ جانتے تھے کہ ان کا باپ منافق ہے. اور غزوہ بنو مسترق کے واپسی کے سفر کے دوران عبداللہ بن ابی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ کہے تھے کہ مدینہ جا کر عزت والا، یعنی خود کو عزت والا کہہ رہا تھا، ذلت والے کو، یعنی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکالے گا، تو یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تھے. یعنی مدینہ کی بارڈر پر یہ کھڑے ہو گئے تھے اپنے باپ کو روک کر، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میری نظروں میں چونکہ آپ ذلیل ہیں، لہٰذا آپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. پھر اس نے، یعنی عبداللہ بن ابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی. تب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو مدینہ کے اندر داخل ہونے دیا تھا. یعنی بیٹا خود روک رہا تھا اپنے باپ کو کہ نہیں، آپ کو مدینہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بری باتیں کہی ہیں.
تو ڈیفینیٹلی یہ اپنے باپ کے کرتوتوں کو جانتے تھے. مگر جیسے ہی ان کے والد کا انتقال ہوا، یعنی عبداللہ بن ابی مرا، تو حضرت عبداللہ باقاعدہ ہمدردی فیل کر رہے تھے اور باپ کی محبت فیل کر رہے تھے. ان کے دل میں رحم کے جذبات پیدا ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کرتا مانگا، کہا کہ میں اس کرتے میں اپنے والد کو دفن کروں گا، شاید کچھ عذاب میں کمی واقع ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دے دی، اپنا کرتا دے دیا، اور دینے کی کچھ وجوہات تھیں. ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل اور عفو و کرم کرنے والے تھے، obviously سافٹ ہارٹڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا. ایک اور ریزن بھی تھا کہ بدر کے ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے جسم پر قمیص نہیں تھی، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا، یعنی سیم سائز تھا دونوں کا. تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیا تھا بدر کے ٹائم پہ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں میں سے نہیں تھے اور وہ قیدیوں میں سے تھے، بدر کے قیدیوں میں سے تھے. تو انہوں نے پھر اپنا کرتا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ اتارا. ایک اور وجہ بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا. پھر اس نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا. یعنی حضرت عمر خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے ہیں، یعنی عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تو ان لوگوں کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرے تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا. اگر مجھے پتہ چل جائے، مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ دعا کروں تو اللہ اس کو بخش دے گا، تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ دعا کر دوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ منافق تھا اور اس کی کئی کرتوتیں یاد دلائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اس پر نماز جنازہ پڑھنے چلے گئے. نماز جنازہ پڑھ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے، جس میں باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا. تو یہاں اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے. اگر آپ ان کے لیے بہت زیادہ استغفار بھی کریں گے تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یعنی ان منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اور وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کیوں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے لیے معافی کیوں نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کفر پر مر جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کا کفر کنفرم ہو. اب آپ دیکھیے کہ آج اس دور میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ منافق تھا، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور اس طرح کے فتوے جو ہے وہ لوگوں پر لگائے جاتے ہیں. تو دیکھیں اب کوئی وحی نہیں اترتی، اب کوئی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کسی کے بارے میں بھی کنفرم نہیں ہوتے. کوئی بھی شخص اگر کلمہ گو ہے آپ اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ لیں، اگر وہ واقعی مومن ہوگا تو اللہ اس کو معاف کرے گا، اور اگر وہ منافقوں میں سے ہوا تو آپ کی نماز جنازہ پڑھ لینے سے اس کو معافی نہیں ملے گی. وہ اللہ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. آج اگر کوئی کلمہ گو ہے آپ اس کے ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے نماز جنازہ بھی پڑھ لیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ
خوب جاننے والا ہے کہ کس کو معاف کرنا ہے, کس کو معاف نہیں کرنا. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں ایک فیصلہ سنا رہے ہیں نا کہ اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. حالانکہ استغفار کرنے والے کون تھے ان کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ایک رسول کی استغفار بھی ان کے کام نہیں آئے گی تو میں اور آپ تو ایک ادنا سے انسان ہیں. تو یہ ڈسکشن ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فلاں کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, وہ تو بڑا منافق تھا, وہ تو وعدہ خلافی بھی کرتا تھا, وہ تو جھوٹ بھی بولتا تھا, اور وہ تو اسلام کی دشمنی میں بھی پیش تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی اور اس طرح کے فتوے لوگوں پر نہیں لگانے. یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس طرح کے جرائم جس کے بھی ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہاں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہیں ان میں نہ آتے ہوں. بس اس اعتبار سے ہم سب نے اپنی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے جو ہمیں منافقت اور کفر کے زمرے میں لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے, ہمیں بھی بچائے, اللہ ہماری نسلوں کو بھی بچائے. اللہ ہم سب کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے. آج ہم تفسیر کو یہیں پر ہی روکیں گے. اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. یہاں جو آیت نمبر 80 میں کہا گیا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، آپ دیکھیں تو منافقین کے لیے ایک اور ٹیگ لگ گیا کہ یہ فاسق بھی ہیں، یعنی یہ اللہ کی قائم کی بھی حدود کو توڑنے والے ہیں. فسقہ کا معنی ہوتا ہے نا پھٹنا، تو یہ اللہ کی جو حدود ہیں اس کو توڑ کر باہر نکل جاتے ہیں. ان کے اعمال کو کفر بھی کہا گیا، یہ منافق اپنی جگہ ہیں، پھر ان کو فاسق بھی کہا گیا. 10واں پارہ جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے. آپ دیکھیے کہ دوبارہ سے ہمیں منافقت کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دین میں گروم کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک کے بعد ایک سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ علم کا تکبر آ جائے. تو اس لیے اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ورڈز رکھنا ہے، عاجز رہنا ہے، کیونکہ منافقین کے اندر یہ عاجزی ہی نہیں ہوتی. تو
تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ضرور چیک کرتے رہنا ہے کہ جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ عطا کرے، اس دین کے راستے میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں عطا کرے، عہدہ عطا کرے، منصب عطا کرے، ڈاؤن ٹو ورڈز رہنا ہے، یعنی عاجز رہنا ہے۔ ایک اور تلاوت سنتے ہیں آیات کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن اللہ یعلم سرهم ونجواهم وأن اللہ علام الغیوب الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ منافقین کی ہم نے یہاں ایک صفت پڑھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے عیب چھپے رہیں، ٹھیک ہے، چلیں یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہ آئیں، اپنی اصلاح کریں، لیکن یہاں ان کی یہ خصلت بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک تھی کہ جہاں یہ چاہتے تھے کہ ان کے عیب چھپے رہیں وہاں یہ دوسروں کے عیبوں کو کھولتے تھے۔ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے عیب اللہ تعالیٰ ڈھانپ دے، وہاں ہمیں بھی کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر بھی پردہ رکھیں، اور جب اصلاح کرنی ہو تو اصلاح برائے اصلاح ہو، کیونکہ یہ منافقین خود کو اصلاح کرنے والا کہتے تھے لیکن وہ اصلاح برائے فساد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ دیکھیے، اچھا دنیا میں اگر ہمیں کوئی منافق کہہ دے نا تو بڑا برا لگے گا، کل قیامت کے دن اگر کوئی منافقت کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ ہو ہی منافقین کے گروپ میں کھڑا تو اس کے لیے کتنی بڑی رسوائی ہوگی، کیونکہ منافق یہی نہیں چاہتے تھے نا کہ ان کی منافقت کھلے، اس سے ان کو ڈر لگتا تھا۔ ویسے آپ دیکھیے کہ منافقین کی بڑی ہی بری خصلت ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور اس چیز سے اپنے آپ کو ہم سب نے بچانا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہ عطا بھی کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ آیت 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا اور پھر وہ بخیل ہو گئے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات دے تو ہم بھی قرآن پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ویسے حالات دیتا ہے جیسے حالات وہ چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو چیک کرے، اور پھر وہ کرنے والے نہیں ہوتے، وہ صرف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ منافقین بھی صرف باتیں کرتے تھے، باتونی بہت تھے، کرتے کراتے کچھ نہیں تھے، بس باتیں کرنی ہوتی تھیں ان کو۔ اچھا ایک سوال آپ سب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا کسی دوسرے کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر برداشت ہو جاتا ہے؟ کیا فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ چیز بھی بڑی لوگوں سے برداشت سے باہر ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے 10 نقص نکال کے
اس کو تانے دے دے کے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ لوگ بڑی مشکل سے نیکی کی طرف آتے ہیں. اگر ان کو آپ کوئی بھی تانا دے دیں تو وہ بآسانی کام سے ہٹ جاتا ہے, اور یہ بھی منافقت ہے. تو اس اعتبار سے ذرا میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کسی کو بھی ہم کوئی اچھا کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو کتنا برداشت ہوتا ہے, کتنا ہم اس میں خوش ہوتے ہیں, کتنی ہم موٹیویشنز لیتے ہیں کہ اچھا میں بھی ایسے ہی نیک کام کروں گی, اور کتنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا, اور ہم کہتے ہیں اچھا بھائی اس طرح سے تو کام نہیں ہوتا, اور میں تو اس سے بھی اچھا کام کر کے دکھا سکتی ہوں. تو ایسا کوئی فیل کرتا ہے کیا؟ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں حضرت عمر جو ہیں وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ زیادہ سامان لے آئے, بلکہ پورے گھر کا ہی سامان لے آئے, ان سے زیادہ سامان تھا, تو اس وقت انہوں نے جو ایڈمٹ کیا اور جو اس کو ایکسیپٹ کیا کہ میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا, تو ان کے درمیان ایک ہیلدی کمپٹیشن تھا. وہ حضرت ابوبکر صدیق کو زیادہ اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے, اور ایسا نہیں تھا کہ دل برداشتہ ہو گئے کہ میں نہیں کر سکا, یا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی باتیں نہیں سنائی کہ آپ تو جتنا پورے گھر کا سامان لائیں اس کے برابر ہی میرے آدھے گھر کا سامان ہے. مطلب کسی بھی طرح کی کوئی بات. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اپنے گھر کا پورا سامان لایا ہو لیکن کوئی اپنے آدھے گھر کا سامان لایا ہو تو وہ کوانٹٹی میں برابر ہو, لیکن کوئی انہوں نے جو ہے نا بات نہیں کی, بس دیکھا کہ ہاں بھائی پورے گھر کا سامان لے آئے ہیں, مجھ سے آگے نکل گئے ہیں, اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھی ہیں وہ آگے نکل گئے. اس طرح سے خود کو موٹیویٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ان پر کوئی کامنٹس دیں. اور ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو ہم اچھا کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا تو ہم اپنی پچھلی اچھائیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور میں تو یہ بھی کر سکتی ہوں, اور پہلے میں نے یہ کیا تھا. لیکن میں جب اس حدیث کو پڑھ رہی تھی نا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کتنی بہترین مثال ہمارے لیے حضرت عمر نے جو ہے وہ پیش کر دی کہ اگر کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھیں تو پلیز ایکسیپٹ کریں اس چیز کو. اسی قبول کرنے میں ہی ہمارا بھلا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ ہم بھی آگے بڑھیں گے, پیچھے نہیں ہوں گے, اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. کہ منافقین کا جو یہ معاملہ تھا نا یہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا. خود بھی کچھ نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی کچھ نہ کریں, وہ بھی ریزنز دے دیں, وہ بھی جسٹیفیکیشنز دے دیں اور پیچھے ہٹ جائیں. اچھا, ایک چیز جو ہم نے آیت نمبر 77 میں پڑھی کہ وعدہ توڑنے کی سزا کیا ہے, کہ منافقت دل میں پیوست ہو جاتی ہے. یعنی منافقت کو اللہ تعالیٰ دلوں میں بلٹ ان کر دیتے ہیں, اور ایک دو دن کے لیے نہیں کہ جی ایک دو دن کے لیے اس کے دل میں منافقت کو ہم نے پکا کر دیا, پھر تیسرے چوتھے دن ہم اس کو پھر سے ایمان کی حالت میں لے آئیں گے. نہیں, قیامت کے دن تک کے لیے. اور یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا, الی یوم یلقونہ, ایک ایسے دن تک کہ وہ ملیں گے اس سے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس حال میں ملیں گے کہ دلوں میں منافقت ہوگی. اللہ اکبر. ہم سب کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے کس حال میں ملاقات ہو؟ کیا دعا کرتے ہیں بتائیے؟ ایمان کی حالت میں, اس حالت میں کہ جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت موت دینا جب تو ہم سے راضی ہو. کہاں یہ حالت؟ اتنا خوف آ رہا تھا اس ٹیکسٹ کو پڑھ کے کہ یا اللہ وعدہ خلافی کی اتنی بڑی سزا, کیونکہ ایمان آپ کو وعدہ خلافی کی اجازت نہیں دیتا. ایمان ایک ایسا نور ہے, ایمان ایک ایسی طاقت ہے کہ اس طاقت اور اس نور کے ہونے کی وجہ سے آپ وعدہ توڑ ہی نہیں سکتے. وعدے کے سچے بن جاتے ہیں, سچ کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑتے. اور کہاں یہ منافق جو وعدہ توڑتے ہیں, تب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الصف میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہ بات اللہ کو سخت غضبناک کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے ہم سب نے انشاءاللہ. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے ایک ایک حال سے واقف ہے, چاہے وہ ہمارا ظاہر ہو چاہے وہ ہمارا باطن ہو. اللہ نوز ایوری تھنگ. اسی لیے اگر عزت بنانی ہے تو اللہ کی نظروں میں بنانی ہے, باقی دنیا والوں کی نظروں میں خود بخود عزت بنے گی انشاءاللہ. اللہ دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی دے گا جو نیکی سے اور تقوی سے بھرپور ہوگی,
اور موت بھی اسی حال میں آئے گی انشاءاللہ، یعنی حسن خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اور جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، تو اس حال میں ملاقات ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ. تو آج ہم تفسیر کو بس اتنا ہی رکھیں گے. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو منافقتوں سے بچائے. اللہ ہم کو سچا پکا مومن بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.